الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک کچھ مختصر سی گفتگو رہی امامت کے بارے میں۔ آیات قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے۔ وہ فضائل کہ جن کے ذریعے سے امامت مولا امیر المؤمنین کو ثابت کیا جا سکے، اور وہ فضائل کہ جس سے فضیلت ثابت ہو، لیکن جب فضیلت ثابت ہوگی تو خود بخود یہ چیز بھی ثابت ہو جائے گی کہ جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ حق بھی رکھتا ہے۔ اور کیونکہ منصب نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور نبی صاحب فضیلت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، لہذا نبی کا جانشین بھی ان صفات کا حامل ہو کہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ نبی کے وسیع میں وہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم ہوں گی، لہذا ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام صفات حسنہ میں، مثال کے طور میں علم میں یا شجاعت میں یا حلم میں یا تدبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معاذ اللہ ہیں، یا یہ کہ مساوی ہیں۔ حتیٰ مساوی ہونے کا بھی دعویٰ ہمارے ہاں شیعوں میں کوئی نہیں کرتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعد رسول اللہ سب سے زیادہ علم، حلم، فصاحت، بلاغت، شجاعت، شرافت اور دیگر صفات حسنہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا بعض اور روایات کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید میں فقط وہی آیات نہیں کہ جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور نہ فقط وہ روایات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور بھی روایات ہیں کہ جن میں سے کچھ اب پیش کی جا رہی ہیں، اور ان کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں۔ کیوں کہ سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کے ہیں۔ البتہ یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ فضائل بہت سارے چھپائے گئے، بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو دیے گئے، بہت سارے القاب وہ ہیں کہ جو در حقیقت مولا علی کے تھے لیکن دوسروں سے منسوب کیے گئے۔ اسی طرح سے بہت ساری روایات کہ جن میں فضائل اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین کے فضائل تھے، ان روایات کو دوسروں کی جانب منسوب کیا، ان فضائل کو دوسروں کو دے دیا گیا، لیکن فضائل اہل بیت علیہم السلام بے انتہا تھے، بے شمار تھے۔ لہذا آج بھی تمام کتب شیعہ و سنی کا اگر ملا کے مطالعہ کیا جائے تو بھی سب سے زیادہ فضائل اہل بیت علیہم السلام کے، اور ان میں سب سے زیادہ مولا امیر المؤمنین کے، اور اگر یہ مطالعہ الگ الگ کتب کا کیا جائے، مثال کے طور پہ کتب شیعہ کا جدا گانا، کتب اہل سنت کا جدا گانا، تو سب سے زیادہ فضائل بلا شک مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کے ملیں گے۔ انہی فضائل میں سے بعض اور فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے صادر ہوئیں، ان میں سے ایک تاریخ بغداد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، علی خیر البشر فمن امترا فقد کفر، کہ علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، اور جو اس چیز کا انکار کرے یا شک کرے وہ کفر کرتا ہے۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں ایک اور روایت مولا امیر المؤمنین کے لیے نقل ہوئی، من لم یقل علی خیر الناس فقط کفر، کہ جو یہ نہ کہے کہ انسانوں میں سب سے بہتر علی ابن ابی طالب ہیں وہ کفر کرتا ہے۔ ایک اور روایت کہ جو کنوز الحقائق جناب مناوی کی، اس میں نقل ہوئی، انا وعلی حجت اللہ علی عبادہ، میں اور علی اللہ کے بندوں پر اللہ کی جانب سے حجت ہوں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سید العرب، علی عربوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سے مجمع الزوائد میں جناب حیثمی نے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا اول من آمن بی، کہ بتحقیق یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ سے یوم قیامت مصافحہ کرے گا۔
हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर यानी सबसे बड़ा सच्चा है। वहाज़ा फ़ारूक़ हाज़िल उम्मत युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ वल बातिल, और ये इस उम्मत का फ़ारूक़ है जो हक़ और बातिल में फ़र्क करेगा। वहाज़ा यासूबुल मुअमिनीन, ये यासूबुल मुअमिनीन है। वलमाल यासूबुज़ ज़ालिमीन, और माल यासूबुज़ ज़ालिमीन है। और बाज़ रिवायतों में नक़ल हुआ वलमाल यासूबुल मुनाफ़िक़ीन। तो इस रिवायत में मौला अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ उम्मत, यासूबुद्दीन यानी दीन की पनाहगाह, और सबसे पहले ईमान लाने वाला, और सबसे पहले क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप ही मुसाफ़हा फरमाएंगे यौमुल क़यामा। मुस्तदरक सहीहैन में जनाब हाकिम ने एक रिवायत नक़ल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम से, अंता सय्यदुन फ़िद दुनिया व सय्यदुन फ़िल आखिरा, कि तुम दुनिया में भी सरदार हो और आखिरत में भी सरदार हो। हबीबों का हबीबी, तुमसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला है। वह हबीबी हबीबुल्लाह, और जो मेरा हबीब है, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, वो अल्लाह का हबीब है। वो अदुव्वों का अदुव्वी, और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। वो अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, और मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। वलवैल लिमन अबग़ज़का बअदी, और वैल हो उस पर कि जो मेरे बाद तुमसे बुग़्ज़ रखे। बस हर वो शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ मौला अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-वैल, उस पर वैल हो। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत के जो मुख्तलिफ़ कुतुब में और मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ नक़ल हुई, वो ये कि मौला अमीरुल मोमिनीन हक़ के साथ हैं और हक़ मौला अली के साथ है, और जिस तरफ मौला अली है हक़ उसी जानिब है। लिहाजा इमाम तिरमिज़ी सही तिरमिज़ी में एक रिवायत नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहमल्लाहु अलियन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अली पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ मअहु हैसु दारा, कि या अल्लाह जहाँ जहाँ अली जाए वहाँ वहाँ हक़ साथ साथ उसके हो। इसी रिवायत को तारीख़ बगदाद में खतीब बगदादी ने नक़ल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत जनाब उम्मे सलमा से नक़ल फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलियुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअल अली वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलल हौज़ यौमल क़यामा। अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ हैं, और ये दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच जाएंगे रोज़ क़यामत। बस मालूम हुआ कि अगर बाद रसूलुल्लाह देखना हो कि हक़ कहाँ पर है, या किसी मसले या किसी भी इबादत के बारे में अगर कई राय पाई जाती हों, और ये देखना हो कि बाद रसूलुल्लाह किस तरीक़े को अपनाया जाए, चाहे वह गुस्ल हो, चाहे वज़ू हो, चाहे नमाज हो, तो कहा जाएगा कि वो राय ली जाए कि जिसका ताल्लुक़ मौला अमीरुल मोमिनीन से है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो हक़ के साथ हैं और हक़ उनके साथ है। मौला अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत कि वो क़ुरान के साथ और क़ुरान मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ। इस रिवायत को भी मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ कुतुब में नक़ल किया गया, लेकिन सब का नतीजा एक है, और नतीजा ये कि बाद रसूलुल्लाह अगर क़ुरान चाहिए तो मौला अमीरुल मोमिनीन से मिलेगा, और अगर मौला अमीरुल मोमिनीन के दामन को थाम लिया तो क़ुरान ख़ुद ब खुद मिलेगा। और यही वो मज़मून है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सक़लैन में जिस जानिब तवज्जो दिलाई, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरत अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू अबदा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरे मेरे अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मौला अली और कुरान साथ साथ हैं, वहाँ पर अहले बैत और कुरान साथ साथ हैं। यहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से ये रिवायत मखसूस मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए है, लेकिन इसके माना ये नहीं है कि इमाम हसन इमाम हुसैन इसमें शामिल नहीं है। वो उस रिवायत यानी रिवायत
ثقلین کے ذریعے سے، حدیث ثقلین کے ذریعے سے مفہوم ایک ہی ہے، لیکن حدیث ثقلین میں باقی اہل بیت کا ذکر ہے، اس روایت میں فقط مولا امیر المؤمنین کا خصوصیت سے ذکر ہے۔ اس روایت کو مستدرک صحیحین میں حاکم نیشاپوری نے نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی، علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مولا علی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں یا اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے، بے شک دل چاہتا ہے، لیکن دل چاہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے۔ لہذا مختلف روایات میں ذکر مولا علی اور دیکھنا مولا علی کا عبادت قرار دیا گیا ہے، لہذا مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری، اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں اور دیگر کتب میں ایک روایت نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادہ، کہ علی کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت مستدرک میں نقل ہوئی، النظر الی وجہ علی عبادہ، دونوں کا مفہوم ایک ہے، ان کی جانب دیکھنا یا ان کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ فیض القدیر میں جناب مناوی نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر اب چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو چاہے وہ تصور ہو، یہ عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کا تصور کیا جائے گا، جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو در حقیقت جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں حق کا ذکر ہوگا، اور جب بھی حق کا ذکر ہوگا تو انسان حضرت حق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بڑھے گا اور صراط حق یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اگر حاصل کرنا ہو جو کہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صراط مستقیم پر اگر چلنا ہو جو کہ حق ہے، تو بس اس حق کو حاصل کیا جائے کہ جو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ بس اس صاحب حق کا ذکر بھی حق ہے اور عبادت ہے، اور اس صاحب حق کا تصور بھی اور اس کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لہذا روایتوں میں نقل ہوا، سوائق محرقہ میں ابن حجر نے بھی نقل کیا حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اخوتی علی، کہ میرا سب سے بہترین بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ کہ آپ کا عقد مبارک جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہوا وہ بھی حکم خداوند تبارک و تعالیٰ تھا۔ اس موضوع سے متعلق مختلف روایتیں مختلف کتابوں میں نقل ہوئیں، مثال کے طور پہ ذخائر عقبہ میں محب تبری کی ایک روایت نقل ہوئی انس بن مالک سے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لِنَبِيِّكَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ ان اللہ زوجک فاطمہ، کہ اللہ نے تمہارا نکاح فاطمہ سے کیا ہے۔ اسی طرح سے اگلے مرحلے میں بیان ہوا، واستشہد علی تزویجہا 40,000 ملک، اور تمہاری شادی پر 40,000 فرشتے گواہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کنز العمال میں علامہ متقی ہندی نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ بس معلوم ہوا کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا نکاح بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ تھا۔ اب اگر توجہ دی جائے کہ نکاح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، تو کیا آئندہ کی خلافت اور امامت اور اسلام کی بقا کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا کوئی حکم نہیں دیا ہوگا؟ فضائل مولا امیر المؤمنین میں سے ایک اہم فضیلت یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ البتہ یہ بات ممکن ہے بظاہر سادہ سی ہو، لیکن یہ بات کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔
کہ اللہ سے کوئی محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے، کوئی رسول اللہ سے محبت کرے اور رسول اللہ اس سے محبت کرے۔ کیونکہ اگر سادہ سی بات ہوتی تو اس کی اتنی تصریح کی اور اس کے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شک یہ کوئی ایسی خاص فضیلت ہے کہ جو کم ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لہذا جنگ خیبر کے دوران جب مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم دینے کا اور کمانڈ دینے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے ارشاد فرمایا اور اس جانب توجہ دلائی گئی صحیح ستہ میں بھی، خصوصاً صحیح بخاری میں۔ لہذا صحیح بخاری میں جہاد اور سرایا کے ضمن میں بیان ہوا کہ یوم الخندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَتِيَنَّ رَائِيَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں یہ پرچم کل ضرور اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ذریعے سے فتح حاصل ہوگی، جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے فتح حاصل ہوگی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ ایک اہم صفت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ اس سے محبت کرے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن یہاں پر اس محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بغیر کسی قید و شرط کے۔ بس مولا علی کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے ہر حال میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے ہر حال میں۔ اور مولا علی کی صفت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے ہر حال میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے تھے ان سے ہر حال میں۔ انشاءاللہ باقی اور فضائل کو اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔